ایک تھکا دینے والے دن کا اختتام ہو چکا تھا۔ سورج اپنی آخری سنہری کرنیں زمین پر بکھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ شہر کی سڑکیں جو دن بھر شور ہارن اور لوگوں کی چہل پہل سے گونجتی رہتی، اب رفتہ رفتہ خاموش ہو رہی تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے، دکانیں سمیٹ لی گئی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں رشید ایک درمیانی عمر کا غریب سبزی فروش اپنا خالی ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے اس گلی کی طرف آ نکلا، جیسے وہ جانتا تک نہ ہو دن بھر کی تھوڑ دھوپ کے بعد بھی اب اس کی سبزیاں فروخت نہیں ہو سکی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش میں گلی گلی گھومتا رہا، گلا خشک ہو چکا تھا، کمر میں درد تھا اور دل بوجھل تھا، وہ تھکن سے چور تھا اور اب شام ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے کسی پرچھائی والے مقام پر بیٹھ کر سستا لینا چاہیے۔ گلی سنسان تھی، دائیں بائیں گھروں کے دروازے بند تھے، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور پورا ماحول کچھ بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ رشید نے آس پاس دیکھا اور پھر ایک درخت کے نیچے اپنے ٹھیلے کو روکا، لمبے سانس لیتے ہوئے وہاں کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب اس کے پسینے سے شرابور چہرے کو چھونے لگے تو لمحے بھر کے لیے اسے سکون محسوس ہوا۔ رشید نے آس پاس دیکھا، پھر ایک درخت کے نیچے ٹھیلے کو روکا اور لمبے سانس لیتے ہوئے وہاں کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب اس کے پسینے سے شرابور چہرے کو چھونے لگے تو لمحے بھر کے لیے اسے سکون محسوس ہوا، مگر سکون کا یہ لمحہ بھی دیر پا نہیں تھا۔ اس کے دل میں بار بار وہی خیال گردش کرنے لگا کہ آج کا دن بالکل بیکار گیا، نہ سبزیاں بکتی، آج تو کل تک خراب ہو جائیں گی، پھر ان کا ضیاع الگ، اوپر سے نقصان، گھر کی ضروریات کا بوجھ الگ۔ رشید ان لوگوں میں سے تھا جو روز کماتے روز کھاتے۔ اس کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں، نہ کوئی مستقل دکان۔ وہ اپنی محنت کے بل پر جیتا اور چھوٹے سے نقصان پر بھی پریشان ہو جایا کرتا۔ آج بھی وہ اپنی پریشانی کے دائرے میں گھومتا ہوا اسی درخت کے نیچے کھڑا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہا تھا۔ اسی اثنا میں غیر متوقع سی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ پہلے تو اسے وہم ہوا، لیکن جب اس نے غور سے سنا تو یہ آواز کسی چھوٹے بچے کی تھی جو زور سے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا، امی بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو آپ کب سے کہی جا رہی ہیں کہ پکا رہی ہوں، لیکن اب تک کھانا نہیں پکا۔ یہ سن کر رشید کا دل ہل کر رہ گیا۔ وہ اس گھر کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کے لیے آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ آواز میں بھوک کی شدت، مایوسی اور بے بسی واضح جھلک رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی ضد یا ضدی پن نہیں تھا، وہ فریاد تھی، ایک بھوکے بچے کی فریاد جو سچ مچ کھانے کو ترس رہا تھا۔ رشید نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا، لیکن اس کے پیچھے سے زندگی کی ٹوٹتی ہوئی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہو، شاید وہاں کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے، شاید اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ رشید کو اچانک اپنے الگ کی خشکی کا احساس ہوا، اس کے پاس پانی کی بوند تک نہیں تھی۔ گرمی بہت شدید تھی، لیکن بھوک نے اس کی آواز، اس کی پیاس کو بھی ثانوی بنا دیا تھا۔ ایک انجانی بے چینی نے اس کے اندر جنم لیا، دل میں ایک خلش سی ابھرنے لگی، ضمیر نے آہستہ آہستہ دستک دی اور دل کے کسی کونے سے خدا کا خوف جاگا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ سبزیاں ویسے ہی کل تک خراب ہو جائیں گی تو کیوں نہ کسی ضرورت مند کو دی جائیں، ہو سکتا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کے بچے کی بھوک مٹ جائے۔ اگر اللہ نے اسے تھوڑا سا دیا تو وہ کیوں نہ کسی کے کام آئے۔ وہ کون لوگ ہیں، یہ بچے کون ہیں، یہ ماں کون ہے، یہ سب اس کے لیے غیر اہم تھا۔ اس کے لیے بس وہ بچوں کی آوازیں اور ان کی بھوک اہم ہو چکی تھی۔ رشید نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ٹھیلے سے سبزیاں نکالنی شروع کی، ٹماٹر، آلو، پیاز، بھنڈی، بینگن، جو کچھ بھی بچا تھا سب ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ یہ وہ سبزیاں تھیں جو اگر فروخت نہ ہوتی تو کل تک خراب ہو جاتی، لیکن اب یہ کسی بھوکے پیٹ کو سکون دے سکتی تھی۔ تھیلا بھر کر وہ اس دروازے کے سامنے پہنچا اور آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازے کے پیچھے سے ایک مدھم سی تھکی ہوئی نسوانی آواز آئی، جی کون ہے؟ رشید نے فوراً نظریں جھکا لی، جیسے کسی خطا پر شرمندہ، اور آہستہ سے کہا، جی میں سبزی والا ہوں، یہ سبزیاں لے لیں۔ دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ آئی، لیکن اس بار کچھ سرد لہجے میں، بھائی ہمیں نہیں چاہیے سبزیاں، ہم نے خریدنی ہی نہیں۔ رشید نے وہی لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، باجی میں آپ کو بیچنے نہیں آیا، یہ ایسے ہی دے رہا ہوں۔ دراصل بچوں کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رہے تھے، شاید وہ بھوکے ہیں،
یہ سبزیاں رکھ لے، شاید کچھ مدد ہو جائے۔ ایک لمحہ پھر دوسرا، وقت جیسے تھم گیا۔ رشید کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ عورت انکار کر دے گی یا برا مانے گی، لیکن پھر دروازے کے پیچھے سے کپ کپاتا ہوا ہاتھ باہر نکلا اور سبزیوں کا تھیلا تھاما۔ رشید کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، دل میں سکون سا اتر آیا۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کا دن ناکام کاروبار سے بھرا تھا، لیکن اسے ایک لمحے میں وہ خود کو کامیاب ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پلٹا کہ ہو سکتا ہے اس کے اس چھوٹے سے عمل نے کسی ماں کی شرمندگی کم کر دی ہو، کسی بچے کے پیٹ میں کھانا پہنچا دیا ہو، کسی دل میں امید جگا دی ہو۔ وہ گلی اب بھی سنسان تھی، لیکن رشید کو یوں محسوس ہوا جیسے در و دیوار اس کے عمل پر گواہ بن گئے ہوں، جیسے خاموش فضا میں دعائیہ سی سرگوشی گونج رہی ہو، لیکن اس کے دل کا افق نور سے بھر چکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس کی طرف نیچے کھڑا رہا۔ جیسے یہاں سے جانے لگا، اچانک ایک دوسرے گھر کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس کھڑکی سے کسی خوبصورت لڑکی کا چہرہ جھانکنے لگا۔ اے سبزی والے بھائی، یہ لو ٹھنڈے پانی کی بوتل لیتے جاؤ۔ رشید حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت سخت پیاسا ہو رہا تھا، جبکہ گھر جانے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ اس نے شکریہ کہنے کے لیے جیسے ہی لب کھولے، دوسرے لمحے اس لڑکی نے پٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ رشید نے فوراً ٹھنڈے پانی کی بوتل تھامی، ٹھنڈا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس نے اس غریب عورت کی مدد کی تو بدلے میں اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن یہ جانے بنا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا یا برا، یہ فیصلہ وقت کرنے والا تھا۔ رشید غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 30 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر کی غربت، اس کی 2 بہنیں جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن گھر میں ہونے والی غربت کی وجہ سے ان کے رشتے ہی نہیں آتے تھے۔ تو پھر رشید کی شادی کیسے ہوتی؟ اس کی ماں بوڑھی ہی ہو چکی تھی، اس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پریشانیوں نے ان کے گھر کو جکڑ رکھا تھا۔ رشید کا باپ پہلے سبزیاں بیچتا، لیکن اچانک اسے گردوں کا مرض لاحق ہو گیا۔ جو بھی جمع پونجی تھی، ماں نے جتنی کمیٹیاں ڈال رکھی تھی، وہ سارے پیسے باپ کے علاج پر لگ گئے، لیکن وہ پھر بھی نہیں بچ سکا۔ ایک دن وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ رشید اس وقت 18 سال کا تھا۔ وہ پہلے بھی مزدوری کیا کرتا، لیکن اب سبزیوں کا ٹھیلا لگانے میں بھی کبھی نقصان ہو جاتا تو کبھی فائدہ۔ لیکن وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی عمر 30 سال ہو گئی۔ اب تو محلے والی اس کی ماں سے کہنے لگی، تو نے رشید کی زندگی ایسے ہی گزار دی، دیکھ بیچارہ 30 سال کا ہو گیا، لیکن اب تک شادی نہیں کی، اس کے ساتھ کے نوجوان 4 بچوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ رشید کی ماں یہ سن کر سر جھکا لیتی اور دل میں سوچتی، بیٹیاں بھی 25 سال کی ہونے والی ہے، لیکن ان کی شادی کا بھی کوئی آسرا نہیں، ایسے میں کیسے رشید کی شادی کر دوں؟ لیکن دنیا والے باتیں کرتے اور ان کی باتیں سننے پر مجبور ہونے والے یہ غریب لوگ عورتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ غریب انسان تھا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتا، سارا دن گلیوں میں سبزی کی آوازیں لگاتا رہتا۔ اس کا واسطہ عورتوں سے پڑتا، لیکن وہ بھی کسی لڑکی یا کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے گھر میں بھی 2 جوان بہنیں تھیں جن کی شادیوں کے انتظام میں اس کے اپنے بال سفید ہو رہے تھے۔ پھر اس دن اسے ان بچوں کی مدد کر کے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی جو بھوک کی وجہ سے بھلک رہے تھے۔ 2-3 دن گزرے تھے، اچانک پھر سے اسی عورت اور ان بچوں کا خیال آیا، کیا پتا وہ پھر سے بھوکے ہوں۔ یہی سوچ کر وہ اپنا ٹھیلا وہیں پر گھسیٹنے لگا۔ اس گلی میں جہاں وہ زیادہ نہیں آتا تھا، آج پھر آ کر اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک املی کا درخت تھا، اس کی چھاؤں میں اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی گرمیاں حد سے زیادہ ہو رہی تھی، تپش کا احساس پورا دن اسے جھلسائے رکھتا۔ وہ اس درخت کے نیچے کھڑا تھا، تبھی اس کی نظر درخت کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ اس کے دروازے بند پڑے تھے، لیکن اس کی کھڑکی سے ہی اس لڑکی نے جھانک کر اسے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل دی۔ اس کے برابر میں وہی گھر تھا جہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر اس نے مفت میں سبزیاں دے دی تھی۔ آج پھر وہ ان آوازوں پر دھیان دینے لگا۔ تبھی اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک 4 سال کا چھوٹا بچہ گھر سے نکلا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور بھوک کا احساس۔ یہ بچہ کون ہے؟ سبزی والے کو دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ انکل تھوڑے سے آلو دے دے، ہم آلو ابال کر کھا لیں گے۔ پھر اس دن آپ نے سبزی بھی تو دی تھی نا، ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
میں نے معصوم بچے کی بات سن کر رشید کا کلیجہ جیسے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ لیکن آپ لوگ کیوں بھوکے رہتے تھے؟ رشید جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس بچے کا باپ کہاں ہے۔ میرے ابو فوت ہو گئے، امی کہہ رہی تھی کہ وہ جنت میں چلے گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے جب سے ابو فوت ہوئے ہم بہت بھوکے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، بہت ساری چیزیں بھی لے کر آتے تھے، لیکن اب ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا۔ معصوم بچے کی بات سن کر رشید کا کلیجہ کانپنے لگا۔ اس نے فوراً نہ صرف آلو بلکہ کافی ساری سبزیاں تھیلے میں ڈال کر بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی اور ساتھ اس کے ہاتھ پر 50 روپے بھی یہ کہہ کر رکھ دیے کہ اس کی تم چیز لے لینا۔ وہ بچہ فوراً خوش ہو کر گھر کے اندر بھاگا۔ رشید مسکرانے لگا، اسے ان یتیم بچوں کی مدد کر کے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک اسی گھر کی کھڑکی کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ اندر سے جھانکنے والی لڑکی کی خوبصورت آنکھیں اسے دور سے دکھائی دے گئی تھی، جو مسکراتی نظروں سے رشید کو دیکھ رہی تھی۔ رشید حیران تھا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی اسے دیکھ کر کیوں مسکرا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے نظریں چرا لی، لیکن لڑکی کہنے لگی، اے سبزی والے، آج کیا پانی نہیں لوگے؟ اس نے ایک دم کھڑکی سے ٹھنڈے پانی کی بوتل بڑھائی تو رشید نے انکار نہیں کیا اور اس کے ہاتھ سے وہ بوتل لے لی۔ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کہ جھٹکے سے کھڑکی کا دروازہ بند کر لیا، جبکہ رشید کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اتنے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ لڑکی ہے کون اور یہاں آ کر اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ وہ اپنے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، پھر سبزی کا ٹھیلا گھسیٹتے سبزی کی آوازیں لگاتا سیدھا گھر کی طرف چل دیا۔ پورا دن بھاری تھیلا گھسیٹتا گلیوں میں گھومتا تھا، رات کو بستر پر لیٹتا تو تھکن سے چور ہو جاتا، لیکن آج رات وہ سویا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ وہ گہری نیند میں تھا، لیکن اسے کسی کی موجودگی اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا اور یہ عجیب سا احساس اسے بے چین کر بیٹھا۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے کئی دن تک وہ اسی گلی میں جا کھڑا ہوتا، وہاں جا کر اسے سکون ملتا۔ پورا دن گلیوں میں گھومتا رہتا، لیکن جو بھی رات کو سبزی بچتی تو وہ تھیلے میں ڈال کر اسی غریب اور یتیم بچے کو دے دیتا، جس کا چند دن پہلے باپ انتقال کر گیا تھا، اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ بھوکے سو رہے تھے۔ اسے اس غریب بیوہ کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوتی، لیکن اکثر ہی کھڑکی میں سے جھانکتی وہ خوبصورت لڑکی اس کی مدد کر دیا کرتی، کبھی اسے ٹھنڈے برف کے پانی کی بوتل دیتی تو کبھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کا یوں دیکھنا رشید کا دل بری طرح سے دھڑکا دیتا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر وہ لڑکی اسے کیوں ایسے دیکھ رہی ہے۔ اس دن رات کے وقت وہ کھانا کھا رہا تھا جب اس کی ماں کہنے لگی، نگینہ اور سجیلا کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تھوڑا بہت جہیز تو میں نے جمع کر لیا ہے، سوچتی ہوں کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو دونوں کا سادگی سے نکاح کر دوں۔ وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ رشید ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اماں، جب اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا دن تاریخ تبھی ان کا رشتہ آئے گا، آپ یوں پریشان مت ہوں۔ اس کی ماں پریشانی سے کہنے لگی، کیسے پریشان نہ ہوں؟ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں مر گئی تو ان دونوں کا کیا ہوگا؟ رشید کہنے لگا، اللہ آپ کو 100 سال زندگی دے، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، خدا ہمارا بھی بھلا کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے خدا کا شکر ادا کرنے والا انسان تھا۔ اسے اس بات کا رنج نہیں تھا کہ 30 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب اللہ نے اس کی قسمت میں یہ دن دکھانا ہوگا تو کوئی بھی اس کی یہ خوشی نہیں چھین سکتا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ اکثر ہی وہ اس درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا، لیکن رات کو عجیب سا احساس اسے گھیرے میں لے لیتا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی لڑکی اس کے بستر پر پاس بیٹھی ہے، اسے غور سے دیکھتی رہتی ہے، لیکن جب وہ نیند سے جاگتا تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھا، لیکن ایک دن بڑا ہی برا ثابت ہوا۔ اس دن وہ سبزی منڈی سے واپس آ رہا تھا، تازہ سبزیاں لے کر، لیکن قدرت نے اسے ایک برا دن دکھانا تھا، کیونکہ اس دن اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سڑک پار کرتے سامنے والی گاڑی کو وہ نظر انداز کر گیا، یا پھر اس گاڑی کی غلطی تھی جو بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ رشید بہت تیزی سے اچھل کر سامنے سڑک پر گیا
اس کو ایک جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے خون سے لال ہو گئے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پورے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، لیکن اپنے آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن جب اپنی دونوں ٹانگوں پر پلستر دیکھا تب پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دونوں بہنوں اور ماں کا اکلوتا بیٹا ہی تو تھا وہ، اور اس کے ساتھ یہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے بچے صبر کرو، شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، یہ تمہاری دونوں ٹانگیں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 مہینے بعد ہی رشید اس قابل ہوگا کہ پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اسے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کے گھر کا گزارا کیسے ہوگا، کون سبزی کا ٹھیلا لے کر باہر نکلے گا۔ وہ ایک بار یتیم ہونے پر اتنا رویا تھا، دوسری بار اس بات پر رویا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کے بنا محتاج ہو گئیں، لیکن وہ کبھی ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ اسٹریچر پر ہی گھر آیا۔ اب اسے دن رات بستر پر پڑے رہنا تھا، کیونکہ 3 مہینے کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے، اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آخر اس کے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی ماں نے اسے دوائی دی کہ وہ سرکاری اسپتال سے لے کر آئی تھی۔ 15 دن تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن پھر اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں سوچ رہی ہوں جو سبزیاں تو بیچتا تھا وہ میں بیچنا شروع کر دیتی ہوں، گھر کے باہر ہی دکان لگا لیتی ہوں۔ رشید نے یہ سن کر قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم بڑھاپے میں گلیوں میں بیٹھ کر سبزی بیچو۔ اس کی اماں دبے لہجے میں کہنے لگی، بیٹا گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ رشید کہنے لگا، اماں کیا ساری پریشانیاں غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں؟ آج وہ شکوے کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل بہت بھرا ہوا تھا۔ رات کو اچانک 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی اماں نے ہی دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ ایک اجنبی انسان تھا۔ وہ رشید کی ماں سے کہنے لگا، کیا آپ رشید کی ماں ہیں؟ یہ رشید کا گھر ہے نا جو سبزیاں بیچتا تھا؟ اس کی ماں حیران تھی، کہنے لگی، جی جی یہ اسی کا گھر ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، آپ کو کسی نے بلایا ہے اپنے بنگلے پر، یہ پرچہ ہے، آپ اس بنگلے پر آ جانا، اس پر سارا پتہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، لیکن تم ہو کون اور مجھے کیوں کوئی بلائے گا؟ رشید کو تم کیسے جانتے ہو؟ تو آدمی کہنے لگا، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، بس تمہیں اس جگہ پر پہنچ جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اندھیری گلی میں جا کر غائب ہو گیا۔ جبکہ رشید کی ماں تھوڑی پریشان سی اندر آئی۔ اس نے رشید سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کہیں یہ سن کر پریشان نہ ہو جائے۔ پھر اگلے دن وہ شام کو چادر پہن کر اسی پتے پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی نگینا سے سب کچھ پتہ کروا لیا تھا کہ یہ بنگلہ کہاں پر ہے۔ پیدل ہی پیدل چلتے وہ تھکن سے نڈھال ہو گئی تھی۔ گھبرا کر وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن اسے اب تک وہ بنگلہ نظر نہیں آیا تھا۔ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے سوچنے لگی کہ آخر وہ یہاں آئے ہی کیوں، جس بات کا اسے کچھ پتہ ہی نہیں، کیوں اس آدمی کی باتوں پر یہاں پر چلی آئی، وہ بھی پیدل ہی پیدل۔ وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھتی۔ اچانک ہی کوئی پیچھے سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ رشید کی ماں سے کہنے لگا، آئیں آپ میرے ساتھ، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ رشید کی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اجنبی اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، بس وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ تبھی سامنے خوبصورت بنگلہ آیا تھا۔ اس بنگلے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اجنبی نے اسے دروازے پر کھڑا ہونے کے لیے کہا اور خود اندر چلا گیا۔ ابھی بھی وہ پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا۔ اس نے اچھی خاصی موٹی رقم رشید کی ماں کے ہاتھ میں تھمائی اور کہنے لگا، یہ بیگم صاحبہ نے تمہارے لیے دی ہے، کہہ رہی تھی کہ پریشان نہ ہونا، اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے جب تک تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ رشید کی ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے حیرت سے وہ اتنی موٹی رقم کو دیکھ رہی تھی تو جو اجنبی نے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ بہت جلدی سے کہنے لگی، لیکن مجھے بیگم صاحبہ سے ملوا دو، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اجنبی عجیب سے انداز میں مسکرایا اور رشید کی ماں سے کہنے لگا، وہ کسی سے نہیں ملتی۔ رشید کی ماں نے سر ہلایا۔ وہ بہت خوش تھی۔ گھر میں پیسوں کے لیے اتنی پریشانی تھی، جس نے بھی مدد کی وہ اسے دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ جلدی سے گھر جا کر پہلے رشید کی دوائیاں لے آئی، پھر گھر میں راشن لے کر آ گئی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی حیران تھی، بار بار اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ آخر یہ پیسے کس نے دیے۔
تو اس کی ماں کہنے لگی میں بتاؤں گی تمہیں لیکن تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ پھر رات کو رشید کی ماں اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی ایک نیک عورت نے ہماری مدد کی ہے، تو وہ میرے سامنے نہیں آئی لیکن نہ جانے اس نے ہماری مدد کیوں کی، کہہ رہی تھی کہ جب تک تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ ہماری ایسے ہی مدد کرتی رہے گی۔ یہ سن کر دونوں لڑکیاں بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ انہیں اپنے بھائی کی زندگی عزیز تھی جو ان کا قیمتی سہارا تھا۔ پھر جیسے تیسے دن گزرے، جب بھی گھر میں راشن ختم ہوتا یا پیسوں کی ضرورت ہوتی رشید کی ماں چپکے سے بنگلے کے سامنے چلی جاتی۔ وہاں جا کر آدمی اس کی مدد کر دیتا کہ بیگم صاحبہ نے تمہارے لیے یہ بڑی رقم بھجوائی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کون ہے اور کیوں اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن آج تک اس نے رشید سے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ مگر اب رشید پریشان ہو گیا۔ گھر جس طریقے سے چل رہا تھا بہت اچھے سے چل رہا تھا، اور یہ بات رشید نہیں جانتا تھا کہ اب کے گھر اتنے اچھے طریقے سے کیسے چل رہا ہے۔ اب تو اس کی اماں بھی کام نہیں کرتی، وہ بھی 2 مہینے سے بستر پر پڑا تھا، تو پھر آخر گھر کے خرچے کے لیے پیسے کون دے رہا ہے؟ پھر اس دن اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی اماں سے کہنے لگا اماں سچ سچ بتاؤ یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ اس کی اماں بیٹے کا غصہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، جلدی سے کہنے لگی میرے بچے میں خود نہیں جانتی، بس ایک بیگم صاحبہ ہے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہے ہیں کیونکہ تمہارا بیٹا ایک نیک دل انسان ہے، جب تک تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم تمہاری ایسے ہی مدد کرتے رہیں گے۔ بالآخر رشید کی ماں نے اسے سچائی بتا دی۔ یہ سن کر رشید بھی حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی اچھا اور نیک انسان ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک بیگم صاحبہ جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے دیکھ کر ان کا پورا گھر چلا رہی ہیں، ان کی خفیہ مدد کر رہی ہے، اور یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے رشید بالکل ٹھیک ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جلد پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے وہ 3 مہینے بعد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جس دن پہلی دفعہ وہ پیروں پر کھڑا ہوا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا، باقاعدہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی دونوں بہنیں بھی خوش تھیں۔ پھر تقریباً 1 ہفتے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ دوبارہ کام شروع کر دیتا، لیکن ابھی وہ گلی گلی ٹھیلا نہیں گھسیٹ سکتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ چھوٹی سی دکان بنا لوں۔ اس بات کے لیے اس نے پڑوس میں رہنے والے ایک آدمی سے بات کی کیونکہ اس کی دکان شہر کی مارکیٹ میں تھی، اور وہ اس سے کہنے لگا کہ چند دن کے لیے وہ اسی کرائے پر دکان دے دے، لیکن جب وہ کرایہ دے گا تو تب اس کا کام چلنے لگ جائے گا۔ وہ آدمی بھی رشید کے گھر کے حالات جانتا تھا، اسی لیے اس بات پر راضی ہو گیا، اسے اپنی دکان کرائے کے لیے دے دی۔ اب وہ بہت احتیاط کرنے لگا، آنے جانے میں اس کی زندگی کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اب اس نے دوبارہ سے سبزیاں بیچنے کا کام شروع کر دیا، لیکن اب بہت فرق آ گیا تھا۔ پہلے وہ سبزی کا ٹھیلا لے کر گلی گلی گھومتا، لیکن اب اس نے اپنی دکان بنا لی تھی۔ پھر اس دن رات کا وقت تھا جب ایک عورت اس کی دکان پر سبزیاں لینے آئی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس بچے کو وہ اچھے سے پہچان سکتا تھا۔ وہ بچہ بھی رشید سے کہنے لگا انکل آپ وہی ہیں نا جو ہمارے گھر سبزیاں دے کر جاتے تھے؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آئے؟ اس عورت نے بھی چونک کر رشید کی طرف دیکھا، جلدی سے چہرہ دوسری طرف کیا۔ آج پھر وہ اس کی دکان سے سبزیاں خریدنے آئی تھی۔ رشید کہنے لگا اب بھلے پیسے نہ دے، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ وہ عورت جلدی سے کہنے لگی نہیں بھائی، آپ کا تو مجھ پر بڑا احسان ہے۔ دراصل میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، میرے بچے بھوکے سوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، گھر میں کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ لیکن اب حالات بدل گئے، بس دونوں بچے اسکول پڑھنے گئے اور میں بھی اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں عدت میں بیٹھی تھی، اسی لیے کہیں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میرے بچے بھوکے مرتے، میں کیا کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک تو پڑوس والوں نے مدد کی، پھر سب نے پیچھا چھڑا لیا۔ رات کو ایک لڑکی کھانا دے کر چلی جاتی تھی، لیکن دن میں میرے بچے بھوکے رہتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے میری مدد کی۔ آج میرے بیٹے نے آپ کو پہچان لیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر رشید کہنے لگا نہیں نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی مدد کرتے۔ آئندہ بھی اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اتنی عمر بھی نہیں تھی، وہ صرف 25 سال کی لگ رہی تھی، ساتھ اس کے 2 بچے جو بہت چھوٹے تھے، 4 سال کا اور ایک 5 سال کا دوسرا بچہ۔ پھر وہ عورت کہنے لگی لیکن اتنے دن سے آپ آئے کیوں نہیں؟ خیریت تو تھی، اب آپ دکان بنانے لگ گئے ہیں۔
तो रशीद सर झुका कर कहने लगा, दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं आपकी मदद करने नहीं आ सका। 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और अब मैं इस काबिल नहीं हुआ कि ठेला घसीट कर सब्जियां बेच सकूं। रशीद की बात सुनकर औरत के चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। वो कहने लगी, अल्लाह आपको सेहत दे, आपने हमारी मदद की, अल्लाह कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। ये सुनकर रशीद मुस्कुराया। वो औरत अपने बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन रशीद पीछे से सोचने लगा कि ये औरत सच कह रही है। अगर मैं बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन अम्मा को रोज़ वो बंगले वाली औरत अपने बंगले पर बुलाकर मदद करती थी और हमारे घर के हालात ऐसे बदले कि पता ही नहीं चला। सच में ही मुझे उस औरत के बारे में पता लगाना चाहिए कि बंगले की मालकिन कौन थी। एक दिन मैं ज़रूर उस बंगले पर जाऊंगा। ये सुनकर रशीद दिल ही दिल में मंसूबा बना चुका था। अगले दिन शाम को वो जैसे ही दुकान से फारिग हुआ, घर जा पहुंचा और अम्मा से कहने लगा, अम्मा मुझे बताओ वो बंगला कहाँ पर है, मैं उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने बुरे वक्त में मेरी मदद की। अम्मा ने उसे सारा पता बता दिया, लेकिन जैसे ही वो अम्मा के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बंगला ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर सिर्फ झाड़ी और वीरान रास्ता था। वो हैरत से उस जगह को देख रहा था। अम्मा ने उसे उसी जगह का रास्ता बताया था। ऐसा नहीं हो सकता, इस रास्ते पर वो बंगला नहीं है, अम्मा ने तो मुझे इसी जगह का रास्ता बताया है। वो काफ़ी दूर तक उस बंगले को तलाश करता रहा, लेकिन रशीद को वो बंगला नहीं मिला। थक हार कर वो घर आ गया। अम्मा से कहने लगा, अम्मा जो आपने मुझे बताया था उस पते पर तो वो बंगला है ही नहीं। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वो बंगला तो वहीं पर था। लेकिन रशीद ने दिल में सोचा कि शायद अम्मा की उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो जगह भूल गई। वो इस बात को भूल चुका था, लेकिन एक दिन उसके लिए बड़ा खुश नसीब था। उस दिन उसकी सारी सब्जियां फरोख्त हो गई, अच्छा खासा मुनाफा हासिल हुआ। फिर वो दिल में सोचने लगा कि आज घर में मिठाई और कुछ सामान लेकर चला जाता हूँ। वो खरीदारी कर रहा था जब उसे उन दोनों छोटे यतीम बच्चों का ख्याल आया। उसने दिल में सोचा कि उनके लिए भी चंद खिलौने खरीद लेता हूँ। आज उनके घर जाकर ये खिलौने दूंगा, दोनों बच्चे कितने खुश होंगे। और वो औरत भी कितनी मोहताज लग रही थी, बेचारी स्कूल में नौकरी करके बच्चों को पाल रही है, शायद उसके घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। यही सोचकर उसने उन दोनों बच्चों के लिए खिलौने और 1-2 सूट खरीद लिए थे, क्योंकि अब उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। जब उसने उस बंगले की मालिक से उसकी मदद की थी, तब से घर के हालात काफ़ी हद तक बदल गए थे। दोनों बहनों की शादी की उम्मीद भी हो चली थी, क्योंकि अम्मा ने उन दोनों का काफ़ी जहेज जमा कर लिया था और 2-3 जगह से उनके लिए रिश्ते भी आए। अब उन दोनों बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े लेकर वो उसी तरफ जा रहा था। आज वो उस गली में काफ़ी अरसे बाद आया था, लेकिन सामने वो इमली का पेड़ था जिसके नीचे खड़े होकर वो सब्जियां बेचता। उसे याद आया कि उसी घर के सामने जो घर था, उस खिड़की में से वो खूबसूरत सी लड़की उसे ठंडे पानी की बोतल देती थी। लेकिन वो लड़की अभी भी यहाँ रहती है या नहीं, उसकी निगाहें उसी लड़की को तलाश कर रही थी। लेकिन उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जबकि इमली का पेड़ जूंगा तो जैसे उसकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। ये उस घर को नज़रअंदाज करके उसने उस बेवा औरत के घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जैसे उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला, वो बेटा उसे पहचान गया था। वो खुश होकर रशीद से कहने लगा, अंकल आप सब्ज़ी देने आए हैं? तो रशीद मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए खिलौने और ये कुछ कपड़े लेकर आया था। ये लो, ये तुम्हारे लिए खिलौने और कपड़े। उस बच्चे के हाथ में थमाकर वो जैसे ही पलटने लगा, अचानक दरवाजे के पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, भाई साहब आप आए तो बैठ जाएं, चाय वगैरह पी लें, आपका हम पर एहसान है। तो रशीद कहने लगा जल्दी से, नहीं नहीं, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, अगर मैं आपके घर आऊँगा तो किसी ने देखा तो खामखा आपकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मुआवज़त चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, अच्छा ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। फिर वो औरत खामोशी से पलट गई और उसने जल्दी से दरवाजे बंद कर लिए। रशीद भी घर आ गया था। घर आकर अम्मा से उससे कहने लगी कि तुम्हारी बहनों का रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है, दोनों बहनें एक ही घर में रुखसत होकर चली जाएंगी। अब घर के हालात भी पहले से अच्छे हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि दोनों बेटियों की शादी करके मैं भी सुकून से मर जाऊँ। तो रशीद जल्दी से कहने लगा, अरे इतनी जल्दी क्यों मरने की बातें कर रही हैं, पहले आपको मेरी शादी करनी होगी, उसके बाद ही मरने का ख्वाब देखना। ये सुनकर रशीद की माँ मुस्कुरा दी थी। फिर 1 महीने के अंदर अंदर दोनों बहनों की शादी भी हो गई। मुनासिब सा जहेज देकर रशीद ने अपनी दोनों बहनों को रुखसत कर दिया।
اس بات کی اسے بہت خوشی تھی کہ اس کی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ورنہ وہ ان کے لیے کتنا پریشان رہتا۔ اب گھر کے حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اب اماں اور وہ دونوں ہی تنہا اس گھر میں رہتے تھے۔ پھر ایک دن اماں کہنے لگی، رشید بیٹا اب تو بھی شادی کر لے۔ تو رشید مسکرا کر کہنے لگا، اماں ایک تو میں ٹانگوں سے صحیح سے چل نہیں سکتا، اوپر سے گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں، بھلا مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ یہ سن کر اماں کہنے لگی، کوئی نہ کوئی تو اللہ نے تیرے لیے بھی جوڑ پیدا کر رکھا ہوگا، دیکھنا ایک دن تیری بھی شادی ہو جائے گی۔ اس کی ماں اسے دعائیں دے رہی تھی۔ یہ سن کر رشید مسکرا دیا۔ پھر وہ اپنی دکان پر چلا گیا، لیکن اب جب بھی اسے منافع ہوتا اکثر ہی وہ ان دونوں یتیم بچوں کے لیے کھلونے، کوئی کپڑے وغیرہ خرید لیا کرتا۔ لیکن ایک دن رشید کی ماں اسے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تو اس املی کے پیڑ والی گلی میں بہت جاتا ہے، وہاں پر ایک بیوہ رہتی ہے، اکثر تو اس کے گھر جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اماں کے انداز میں غصہ تھا۔ رشید گڑبڑا کر کہنے لگا، لیکن اماں تجھے کس نے بتایا کہ میں وہاں جاتا ہوں؟ اماں کہنے لگی، مجھے سب خبر ہے، پڑوس میں رہنے والی زبیدہ نے تجھے وہاں دیکھا ہے، تیرے ہاتھوں میں کچھ کپڑے اور کھلونے بھی تھے، آخر وہ لڑکی کون ہے؟ وہ تو بیوہ لڑکی ہے نا، زبیدہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ یہ سن کر رشید حیران رہ گیا۔ اماں کہنے لگی، دیکھ بیٹا کسی بیوہ کے دروازے پر روز جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر تجھے اس سے اتنی ہمدردی ہے تو اسے نکاح کر لے۔ اماں کی بات سن کر رشید حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، اماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو اماں کہنے لگی، کیوں؟ بیوہ سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور زبیدہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کی عمر تیرے سے کم ہے، 24-25 سال کی لڑکی ہے، تیری عمر تو 32 سال ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، اور بیوہ سے نکاح کرنا تو ثواب کا کام ہے۔ اماں اسے سمجھا رہی تھی۔ رشید سوچ میں پڑ گیا، اماں وہ لڑکی راضی ہو جائے گی؟ اماں کہنے لگی، کیوں نہیں راضی ہوگی، مجھے یقین ہے میرا بیٹا بہت نیک ہے، کوئی بھی لڑکی اسے انکار نہیں کر سکے گی، میں کل ہی زبیدہ کے ساتھ اس کے پاس جاؤں گی بات کرنے۔ یہ سن کر رشید خاموش رہا، لیکن اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نوعمر 18 سال کا لڑکا ہے۔ اماں کی بات سن کر خاموشی سے دکان پر چلا آیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، اگر وہ لڑکی نکاح پر راضی ہو گئی تو کیا ہی اچھا ہوگا، میں ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ دوں گا، وہ بچے میرے بن جائیں گے، ویسے بھی مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اگلے دن اماں زبیدہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلی گئی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی، جب وہ صرف 19 سال کی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن اچانک اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد اس کی زندگی مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن اب اس کے لیے ایک عورت نکاح کا پیغام لائی۔ عورت کہہ رہی تھی کہ رشید اس کا بیٹا ہے، وہی سبزی والا جو اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عالیہ حیران رہ گئی۔ رشید دیکھا تھا، رشید ایک شریف انسان تھا، وہ سبزی بیچتا تھا۔ پھر زبیدہ عالیہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ یہ معاشرہ ویسے ہی درندوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا رشید بہت نیک نوجوان ہے، اس کی عمر 32 سال ہے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اس نے شادی نہیں کی، لیکن اب وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی صرف تمہارے بچوں کی وجہ سے۔ عالیہ نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، میں 1 ہفتے بعد جواب دوں گی۔ یہ سن کر رشید کی تو ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، تم مجھے سوچ کر جواب دے دینا۔ پھر وہ دونوں چلی گئی، لیکن عالیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ رشید کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس لڑکی نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ایک دن رشید نے اسے خود ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور رات کے 10 بجے وہ اس گھر کی دہلیز کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس نے اب تک دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک دے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ یہ ہنسی کی آواز بہت خوبصورت تھی، جیسے کوئی لڑکی اس پر زور سے ہنس رہی ہو۔ وہ ایک دم ہی گھبرا کر پلٹا۔ ویسے ہی رات کا وقت ہو رہا تھا، گلی میں تو اکثر سناٹا چھایا رہتا، پھر اب رات ہو رہی تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی خوفناک اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا تو حیران رہ گیا، اسے آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سامنے املی کا وہ پیڑ تھا جس پر کسی لڑکی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس لڑکی نے پاؤں میں پائل بھی پہن رکھی تھی اور وہ مسلسل اپنے پاؤں ہلا رہی تھی۔
यकीनन ये हंसी की आवाज़ें उसी लड़की की थी। रशीद हैरान था कि आखिर ये लड़की कौन है जो उस पर हंस रही है और आधी रात को दरख्त पर क्या कर रही है। मुझे ही दरख्त के नीचे वो जैसे आया तो अचानक लड़की ने छलांग लगाई और उसके सामने खड़ी हो गई। एकदम ही रशीद घबरा कर पीछे हटा, क्योंकि वो जिस वजह से घबराया था वो लड़की के बाल थे जो पाँव के पास आ रहे थे। लड़की ने बहुत खूबसूरत और लंबे काले बाल थे उसके, और वो लड़की मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन रशीद उस लड़की को पहचान गया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो अक्सर उसे पानी बर्फ़ की ठंडी बोतलें दिया करती थी जब वो गर्म मौसम में उस गली में आता था। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रशीद भी हैरत छुपा नहीं सका। ये सुनकर लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, मैं इस दरख्त की मालकिन जिसके नीचे खड़े होकर तुम हमेशा सब्जी बेचते थे, लेकिन मैं तो तुम्हें परेशान करके यहाँ से भगाना चाहती थी, फिर मेरे इरादे बदल गए। रशीद उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसे उस लड़की की बात समझ नहीं आई थी। वो जल्दी से कहने लगा, क्या मतलब तुम इस दरख्त पर रहती हो? मैं समझा नहीं। तो तुम इस घर में रहती थी ना, जिस घर पर ताला लगा हुआ था? अगर तुम उस घर पर रहती हो तो दरवाजे पर ताला क्यों है? ये सुनकर लड़की और भी ज़ोर से हंसने लगी और पूरी गली में उसके कहके की आवाज़ें गूंजने लगी। रशीद उसे हंसता देखकर खौफजदा हुआ। लड़की कहने लगी, नहीं, उस घर में तो पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता, मैं कैसे रह सकती हूँ? हाँ, पिछले 20 साल से दरख्त पर ज़रूर रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई इंसानी लड़की नहीं बल्कि जिनजादी हूँ, और ये इमली का पेड़ है, मैं इसकी मालकिन हूँ। जब ये छोटा था तब मैं इसके ऊपर रहती थी, देखो कितना फैल गया है, इस पूरी गली का मालिक नज़र आता है और मैं इसकी मालकिन। लड़की की आंखों के तासुरात बहुत भयानक और अजीब हो गए। रशीद को उसे देखकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो एक जिनजादी थी जो उस दरख्त पर रहती थी। फिर रशीद कहने लगा, लेकिन तुम मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये सुनकर जिनजादी मुस्कुराई और कहने लगी, तुमने बिगाड़ा नहीं बल्कि तुमने संवारा है, तुम तो नेक इंसान हो। मैं तो तुम्हें परेशान करके भगाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे। मैं खुद तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हो जाऊंगी। रशीद उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। वो रशीद को परेशान देखकर कहने लगी, अच्छा रुको, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ। मैं उस दरख्त पर रहने वाली नेक जिनजादी हूँ। शुरू में बच्चे इस दरख्त पर पत्थर मारते तो मैं उन्हें डरा कर भगा देती। मैं यहाँ पर किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन एक दिन तुम इसके साए में खड़े थे, तुम थके हुए इंसान लग रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तुम्हें भी परेशान करके भगाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बेवा की मदद करते देखा, तुमने जिस तरह उसके 3 बच्चों के सर पर हाथ रखा, ये बात मुझे अच्छी लगी। तुम्हें इसलिए डरा नहीं सकी बल्कि उल्टा तुम्हारी मदद की। जब भी तुम बेवा की मदद करते तो मैं तुम्हारी मदद करती। तुम प्यास से बेताब होते तो मैं तुम्हारी प्यास मिटा देती, ठंडा पानी देती, और ये सब मैं जादू की ताकत से करती थी। लेकिन एक दिन जब तुमने यहाँ आना छोड़ दिया तो फिर मैं चुपके उस बेवा की मदद करने लगी। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहती थी कि आखिर तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम बहुत माजूर होकर बिस्तर पर पड़े हो। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया कि जो दूसरों की मदद करता है उसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी माँ के पास गई, बल्कि मैंने एक जिनजात को तुम्हारी माँ के पास भेजा क्योंकि मैं खुद वहाँ नहीं जा सकती थी। फिर मैंने तुम्हारी माँ की मदद करनी शुरू की। मैंने सोच लिया था कि जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो जाती मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद करती रहूँगी, लेकिन एक दिन तुम्हें सच्चाई ज़रूर बताऊँगी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी तो कम हो। जिस बंगले की मालकिन के पास तुम्हारी माँ जाती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। हकीकत तो ये है कि मेरी इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तो वो बंगला सिर्फ तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए बनाया था, और अब वहाँ कुछ नहीं है क्योंकि एक दिन तुम मेरी तलाश में गए थे, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ, बस मेरी तुमसे इतनी दरख्वास्त है कि तुम उस बेवा से निकाह कर लेना, क्योंकि ये एक अच्छी लड़की है। लोग उससे बहुत परेशान करते हैं, आधी आधी रात को उसे तंग करने के लिए उसके दरवाजे पर आते हैं, लेकिन मैं उसकी हिफाजत करती हूँ, मैं लोगों को डरा कर भगा देती हूँ। लेकिन तुम जैसे नेक इंसान ने उस बेवा से निकाह कर लिया तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी। इसीलिए बस मेरी यही ख्वाहिश है और कुछ नहीं। अब वो जिनजादी उम्मीद भरी नज़रों से रशीद की तरफ देख रही थी, जबकि रशीद हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे ख्वाब की कैफियत में है। उसे यकीन नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है। रशीद हैरत से कहने लगा,
کیا سچ میں یہ تم کہہ رہی ہو جو اس میں حقیقت ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار آنکھیں مسل رہا تھا۔ یہ سن کر لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، یہی حقیقت ہے، صرف تمہیں بتانے کے لیے تمہارے سامنے آئی ہوں۔ لیکن اب تم رات کے وقت اس دروازے پر مت دستک دو، کہیں وہ خود ہی تمہیں جواب دے دے گی کل۔ وہ بھی ہاں میں، اس لیے واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر رشید کو اپنے کندھوں پر بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ لیکن اگلے دن عالیہ نے سچ میں نکاح کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر سادگی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں رشید اور عالیہ کا نکاح ہو گیا۔ ان کے دونوں بچے بھی اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ انہیں اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب رشید نے انہیں سمجھایا کہ اب میں تمہارا بابا بن گیا ہوں اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں سب چیزیں لا کر دوں گا، کھلونے بھی اور کپڑے بھی، تم اپنی ہر فرمائش مجھ سے کیا کرنا، وہ دونوں بھی خوش ہو گئے۔ عالیہ نے رشید کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ پھر کافی مہینے گزر گئے۔ دونوں بچے رشید کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کی ماں بھی خوش تھی کہ کہاں وہ رشید کی شادی کے لیے پریشان رہتی، لیکن اب اس بیوہ سے شادی کر کے جیسے ان کے گھر میں ایک رونق سی آ گئی تھی۔ ایک دن رشید عالیہ سے کہنے لگا، تمہاری گلی میں جو املی کا پیڑ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پر آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تو عالیہ کہنے لگی، ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی اسے دیکھا نہیں، بس لوگ ہی اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر رشید خاموش رہا۔ اگر وہ عالیہ کو سچائی بتا دیتا کہ وہ نیک جن زادی جو اس پیڑ پر رہتی ہے وہ اس سے بات چیت کر چکی ہے، تو شاید وہ کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتی، اور اس جن زادی نے تو شاید رشید سے درخواست کی تھی کہ وہ عالیہ جیسی نیک بیوہ لڑکی سے شادی کر لے، کیونکہ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ رشید اب بھی اکثر اس گلی میں جاتا تو اس کی نگاہیں اسی پیڑ پر جم جاتی تھی۔